السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. حضرات، دروس سیرت کا یہ سلسلہ جو اختتام کو پہنچ رہا ہے، ہم اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے آخری ایام اور آخری چند سالوں کے جو حالات ہیں اس پر ہماری گفتگو جاری ہے. مدنی زندگی کی جو مباحث یا جو عناوین باقی رہ گئے ہیں ان میں سے آج دو موضوعات پر ہماری گفتگو ہوگی. آج کا ہمارا پہلا موضوع ہے صلح حدیبیہ، اور دوسرا موضوع ہے بادشاہوں کے نام دعوت اسلام کے خطوط جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجے اور ارسال کیے. صلح حدیبیہ یہ مدنی زندگی کا ایک اہم واقعہ ہے، جس واقعے کے اندر بہت سارے سبق ہیں، بہت ساری عبرتیں ہیں. ہوا یہ کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا کہ آپ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ عمرہ کر رہے ہیں. بعض حلق کر رہے ہیں اور بعض کٹنگ کر رہے ہیں. یہ سارے تفصیلات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں دیکھی. اور نبی کا خواب وحی کی ایک شکل ہے، وحی کی ایک قسم ہے. نبی جو خواب دیکھتے ہیں، نبی کے خواب سچے ہوا کرتے ہیں، عام امتیوں جیسے نہیں. امتی جو خواب دیکھتے ہیں ان میں سے بہت سارے خواب شیطانی وساوس ہوتے ہیں، شیطانی کھلواڑ ہوتا ہے. لیکن نبی کا معاملہ ایسا نہیں. نبی کو وہ خواب نظر نہیں آتے جو خواب کے شیطانی کھلواڑ کی حیثیت رکھتے ہیں، شیطانی وسوسے کی حیثیت رکھتے ہیں. وہ خواب نبی نہیں دیکھا کرتے، وہ امتی دیکھتے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خواب کی تعبیر کے طور پر، یا یوں کہیے کہ جو حکم اس خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، اس حکم کی تعمیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ کرنے کی تیاری کی. اعلان ہوا مدینے میں اور اطراف مدینہ میں، اور تقریباً آپ کے ساتھ 1400 سے زائد صحابہ، 1400 سے زائد صحابہ کی تعداد تھی، 1500 کے قریب. اور ان کو لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوئے، اور آپ کا ارادہ صرف عمرہ کرنے کا تھا. ادھر مشرکین مکہ کو خبر ہوئی، اطلاع ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1500 کی تعداد میں اپنے ساتھیوں کو لے کے آ رہے ہیں. مشرکین کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور لڑنے کے لیے آ رہے ہیں. مشرکین نے لڑنے کی تیاری کی،
جنگ کی تیاری کی اور جنگ کی بات کرنے لگے، جنگ کی بات سوچنے لگے، اور ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خبریں مل رہی تھیں کہ مشرکین مکہ آج آپ کو اور آپ کے صحابہ کو روکنے کا ارادہ رکھتے ہیں، لڑنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے قریب حدیبیہ نامی مقام، حدیبیہ نامی جگہ پر پہنچے تھے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جو قصوہ کہلاتی ہے وہ اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھ نہیں رہی ہے، چل نہیں رہی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اسے اٹھانے کی بڑی کوشش کی، چلانے کی بڑی کوشش کی۔ پیارے نبی نے فرمایا کہ لوگوں چھوڑ دو، حبسہا حابس الفیل، جس ذات نے ابرہا کے ہاتھیوں کو مکے کی سمت قدم بڑھانے سے روک دیا تھا، اسی ذات نے میری اونٹنی کو آج روک دیا ہے۔ حبسہا حابس الفیل، جس کا مطلب یہ ہے کہ آج اس سفر میں مکے تک رسائی ہمارے مقدر میں نہیں ہے۔ بہرحال جب مشرکین کو یہ شبہ تھا، یہ شک تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے ارادے سے آئے ہیں، لڑنے کے ارادے سے آئے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین کو سمجھانا چاہا کہ میرا ارادہ جنگ کا نہیں، میں اور میرے ساتھی صرف عمرے کے لیے آئے ہیں۔ نتیجے میں دونوں طرف سے سفارت کا سلسلہ جاری ہوا۔ کچھ سفیر مشرکین کی جانب سے آئے، مسلمانوں کے مقصد کو سمجھنے کے لیے مسلمان آخر کس لیے آئے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جانب سے بھی ایک سفیر کو روانہ کیا۔ سب سے پہلے بدیل بن ورقہ نامی ایک سفیر مشرکین کی جانب سے آئے۔ وہ صاحب پیارے نبی نے ان کو سمجھایا کہ دیکھو ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے، جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد صرف عمرہ کرنا ہے، عمرہ کریں گے چلے جائیں گے، اور اگر مشرکین یہ چاہتے ہیں، قریش یہ چاہتے ہیں، وہ لڑنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ بدیل بن ورقہ نے جا کے مکے والوں کو سمجھایا کہ لوگوں محمد لڑائی کے لیے نہیں آئے ہیں، انہیں چھوڑ دو، عمرہ کریں گے، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ مشرکین نے پھر اپنی جانب سے مزید تحقیق کے لیے عروہ بن مسعود الثقفی کو بھیجا۔ عروہ بن مسعود الثقفی یہ بھی ایک سمجھدار سردار تھے مشرکین کے۔ وہ آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرنے لگے، جو آگے چل کے مسلمان ہوئے، آ کر گفتگو کرنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیوں آئے ہیں، کس لیے آئے ہیں، اور پیارے نبی کو سمجھانے لگے، منوانے لگے، اور گفتگو کے دوران انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ اے محمد ذرا سوچو تو صحیح کہ تم اپنی قوم، اپنے قبیلے قریش سے جو ہے جنگ کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہو، یہ تمہارے جو صحابہ ساتھی ہیں، تمہارے جو دوست ہیں، سوچو اگر کل کے روز یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو تمہارا انجام کیا ہوگا۔ یہ جملہ جب سنے صحابہ تو صحابہ کی غیرت جاگ اٹھی۔ کیا کہہ رہے تھے وہ؟ تمہارے یہ ساتھی تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے تو کیا ہوگا۔ اور پیارے نبی کے صحابہ جو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار رہتے تھے، اور ایسی بات عروہ کہہ رہے تھے کہ تمہارے ساتھی آپ کا ساتھ کل کے دن چھوڑ دیں، تو اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اتنی خطرناک بات کہی، امسس بزر اللات، امسس بزر اللات۔ اگر آپ کے پاس سیرت کی کتابیں موجود ہوں تو اس جملے کا ترجمہ جا کے دیکھ لینا، اس جملے کا ترجمہ کیا ہے، جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے غیرت میں آ کر اس وقت جو ہے عروہ بن مسعود کو جواب دیتے ہوئے کہا تھا۔ گفتگو میں عروہ بن مسعود بات کرتے ہوئے بار بار اپنا ہاتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی طرف، آپ کی داڑھی کو چھو چھو کے بات کر رہے تھے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ نے اپنی تلوار سے عروہ بن مسعود کے ہاتھ پہ زور سے ضرب لگائی، کہا اخر یدک عن لحیۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہا کہ اپنا نجس ہاتھ نبی کی داڑھی کو نہ لگانا، ہٹاؤ اپنا ہاتھ نبی کی داڑھی سے، نبی کی داڑھی کو نہ چھونا تم۔ عروہ بن مسعود نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تعظیم، صحابہ جو احترام کر رہے تھے نبی کا، جو عزت کر رہے تھے، جو تعظیم کر رہے تھے، وہ اتنا متاثر ہوئے، واپس گئے، جا کر انہوں نے مکے کے قریش کو، مشرکین کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ لوگو اللہ کی قسم، میں کسرا، ایران کے بادشاہ کسرا کے دربار کو بھی دیکھ چکا ہوں،
روم کے بادشاہ ہرقل کے دربار کو بھی دیکھ چکا ہوں، حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار کو بھی دیکھ چکا ہوں، لیکن جو عزت محمد کے ساتھی محمد کی کر رہے ہیں، جو احترام محمد کے ساتھی محمد کا کر رہے ہیں، جو تعظیم محمد کے ساتھی محمد کی کر رہے ہیں، میں نے وہ عزت، وہ احترام، وہ تعظیم نہ ایران کے بادشاہ کسریٰ کی دیکھی، نہ روم کے بادشاہ ہرقل کی دیکھی، اور نہ ہی کسی دربار میں دیکھی۔ کہا لوگوں میں نے دیکھا کہ وہ محمد پہ جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر محمد تھوک دیتے ہیں، محمد کے تھوک کو نیچے گرنے نہیں دیتے ہیں۔ کوئی ہاتھ بڑھاتا ہے اور کسی کے ہاتھ پہ وہ تھوک پڑتا ہے، وہ اپنے بدن سے مل لیتا ہے۔ وہ اگر وضو کرتے ہیں، کلی کرتے ہیں، محمد کے کلی کے پانی کو نیچے گرنے نہیں دیتے، مسبقت کر کے محمد کے کلی کے پانی کو وہ لے لیتے ہیں۔ کہا کہ لوگوں میرا مشورہ ہے ایسے جان نثار فدائیوں سے لڑنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ ہم ایسے جان نثاروں سے لڑ کر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ حضرات دیکھیے کتنی بڑی بات ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی آپ کا پسینہ، آپ کا لعاب، آپ کا کلی کا پانی۔ صحابہ آپ کے ساتھ جو یہ معاملہ کرتے تھے، یہ صرف آپ کے ساتھ آپ کی خصوصیت، آپ کے لعاب سے برکت حاصل کرنا، آپ کے پسینے سے برکت حاصل کرنا، جی، اور آپ کے وضو کے پانی سے برکت حاصل کرنا، یہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی۔ کسی دوسرے امتی کے ساتھ ایسا نہیں کیا جا سکتا۔ ایسی حدیثوں سے دلیل لے کر وہ لوگوں نے جن کو اولیاء بنا رکھا ہے، جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ بزرگ ہیں، ان کے ساتھ شخصیت پرستی کے ایسے مظاہر دیکھنے میں ملتے ہیں جو شرعی ناحیے سے انتہائی غلط ہیں۔ صحابہ نے نبی کے بعد کبھی ابو بکر صدیق کے ساتھ ایسا نہیں کیا رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق کے بعد عمر فاروق کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا رضی اللہ عنہ، عثمان ابن عفان کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کیا رضی اللہ عنہ۔ پتہ چلا کہ یہ صرف اور صرف خصوصیت تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ معاملہ کہ آپ کے لعاب کو متبرک سمجھا جائے، آپ کے وضو کے پانی کو متبرک سمجھا جائے، اور آپ کے پسینے کو متبرک سمجھا جائے۔ بہرحال عروہ بن مسعود کی آمد سے بھی مسئلہ حل نہ ہوا۔ پیارے نبی نے چاہا کہ ان کی جانب سے سفیر آ رہے ہیں تو ہم بھی سفیر بھیجتے ہیں۔ پیارے نبی نے اپنے داماد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہا کہ تم جاؤ مکے کو، مکے والوں کو سمجھا کے آؤ، ہم بالکل لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، لڑنا نہیں چاہتے ہیں، آج ہم صرف عمرہ کرنا چاہتے ہیں۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ گئے، مکے والوں سے ملاقات کی، سب کو بتایا، سب کو سمجھایا کہ لڑائی کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نہیں آئے ہیں، صرف ہم عمرہ کرنا چاہتے ہیں، چھوڑ دو ہمیں، اجازت دے دو ہمیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ مکے والوں نے کہا ہم سوچ کر جواب دیں گے۔ انہوں نے حضرت عثمان سے کہا آپ طواف کر لیجئے۔ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا جب تک اللہ کے نبی کو طواف کا موقع نہ ملے میں بھی طواف نہیں کروں گا اس وقت تک، رضی اللہ عنہ وارضا۔ ہوا یہ مشرکین نے چاہا کہ وہ پہلے مشورہ کریں گے، مشورہ کر کے بعد میں عثمان بن عفان کو جواب دیں گے۔ نتیجے میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی مکے سے واپسی میں دیر ہو گئی، اور اس تاخیر کے نتیجے میں یہ افواہ مشہور ہو گئی مجاہدین اور صحابہ کے درمیان کہ نعوذ باللہ عثمان بن عفان کو مکے والوں نے شہید کر دیا ہے۔ اور اس وقت جب یہ افواہ مشہور ہوئی تو پیارے نبی نے ایک درخت کے نیچے جہاں آپ حدیبیہ میں رکے ہوئے تھے، اس درخت کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی، کہا کہ بیعت کرو کہ عثمان بن عفان کی جان کا بدلہ لے کر رہیں گے، عثمان بن عفان کی خون کا بدلہ لے کر رہیں گے۔ 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھ پہ اس وقت بیعت کی، جس بیعت کو بیعت الرضوان قرار دیا گیا۔ بیعت الرضوان کا مطلب یہ ہے کہ جو صحابہ اس بیعت میں شریک رہے اللہ ان سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو گئے۔ ویسے تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کی بشارت تمام صحابہ کو ملی ہوئی ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ جو صحابہ حدیبیہ میں شریک رہے، جنہوں نے بیعت الرضوان کی، اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کا خاص حصہ انہیں ملا، آسمان سے وحی نازل ہو گئی، لقد رضی اللہ عن المؤمنین
إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. بعد میں پتہ چلا کہ حضرت عثمان کی شہادت کی جو خبر آئی تھی وہ محض ایک افواہ تھی، اور حضرت عثمان جو ہے صحیح سالم لوٹ کر آئے. حضرت عثمان کی سفارت کے نتیجے میں مشرکین نے ذرا سنجیدہ ہو کر معاملے کو حل کرنا چاہا، اور مشرکین کی جانب سے ایک اور سفیر آئے، اور وہ سفیر سہیل بن عامر. سہیل بن عامر جو کافر تھے وہ سفیر بن کر آئے مشرکین کی جانب سے. پیارے نبی نے جب سہیل کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے کہا سہیل آ رہے ہیں، تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ آپ نے دیکھو سہیل کے نام سے نیک فال لیا. اسلام میں بدفالی ناجائز ہے، بدشگونی بدفالی ناجائز ہے. کس کی صورت دیکھا پتہ نہیں، آج صبح کس کی صورت دیکھا کہ سارا دن جو ہے پریشانی ہی پریشانی، یہ بدفالی ہے، یہ ناجائز ہے. نیک فال لینا جائز ہے. سہیل کے معنی کہ عربی زبان میں سہولہ بولتے ہیں آسان ہونا، نرم ہونا. تو جب مشرکین نے سہیل کو بھیجا تو پیارے نبی نے سہیل کے نام سے نیک فال لیتے ہوئے کہا سہیل آ گئے، اب تمہارا معاملہ آسان ہو جائے گا، ایک رزلٹ اور ایک نتیجے تک اب ہم پہنچ جائیں گے. اور ہوا بھی وہی. سہیل بن عامر مشرکین کی جانب سے سفیر بن کر آئے، گفتگو شروع ہوئی، بات چیت شروع ہوئی، اور سہیل بن عامر کے ساتھ پیارے نبی گفتگو کر کے ایک نتیجے تک پہنچے، اور باقاعدہ ایک صلح ہوئی کفار اور مسلمانوں کے درمیان، اور اسی صلح کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. کیا ہے یہ صلح کے شرائط؟ اس صلح کی جو شرائط تھے ان میں بنیادی بات یہ تھی، ان میں سب سے پہلی بات یہ طے ہوئی کہ اس سال تم لوگ واپس چلے جاؤ گے، اس سال ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے. ہاں آئندہ سال آنا، ہم سب مکہ چھوڑ کے دور چلے جائیں گے. ہم آئندہ سال آ کے 3 دن ہم تم کو پرمیشن دیں گے، 3 دن جو ہے مکے میں رہنا، عمرہ کرنا، چلے جانا، مگر اس سال ہم پرمیشن نہیں دیں گے. پہلی بات صلح کی پہلی شرط. دوسری شرط، دونوں طرف متفق ہوئے، مسلمان بھی متفق ہوئے، کفار بھی متفق ہوئے کہ 10 سال کے لیے ہم جنگ بندی کرتے ہیں. اب آنے والے 10 سال ہمارے درمیان کوئی جنگ نہ ہوگی، کوئی لڑائی نہ ہوگی، نہ مسلمان مشرکین پہ حملہ کریں گے، نہ مشرک مسلمانوں پہ حملہ کریں گے. دوسری بات یہ طے ہو گئی. تیسری بات یہ طے ہوئی کہ مسلمانوں سے جو قبیلہ معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، عرب کا کوئی بھی قبیلہ، اور مکے والوں سے، مکے کے کافروں سے جو قبیلہ معاہدہ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. چوتھی بات جو بڑی زبردستی کی شرط تھی، اور وہ یہی مسلمان پریشان ہو گئے، وہ یہ تھی، انہوں نے کہا کہ اگر مکے سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آ جائے تم لوگ واپس کر دینا، اس کو قبول نہیں کرنا. کوئی بھی شخص اگر مکے سے مسلمان ہو کر آتا ہے واپس کر دینا اور اس کو قبول نہ کرنا. لیکن اگر مدینے والوں میں سے کوئی مکہ آ جائے بھاگ کر، ہم واپس نہیں کریں گے اس کو. پیارے نبی نے کہا ٹھیک ہے. یہ شرائط طے ہوئی، یہ شرائط طے ہوئی. اب لکھا گیا. لکھنے کے لیے علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو بلایا گیا. علی بن ابی طالب نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاں سہیل نے اعتراض کیا یہ رحمان کون ہے، ہم نہیں جانتے. مشرکین جو ہے اللہ کے ناموں میں سے رحمان کو نہیں مانتے تھے. وہ کہتے تھے ہم یمامہ کے رحمان کے سوا کسی کو نہیں جانتے. مسیلمہ کذاب. تو سہیل نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی اجازت نہیں، بسمک اللہم لکھو. چنانچہ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے، اب غور کرو پیارے نبی کتنا دب کے مان رہے ہیں، کتنی خاموشی سے کمپرومائز کر رہے ہیں. آپ نے کہا ٹھیک ہے چلو الرحمن الرحیم مٹاؤ، بسمک اللہم. اچھی بات. پھر جب صلح کی شرائط لکھنے کی بات آئی تو کہا یہ صلح کے شرائط ہیں جو سہیل بن عامر اور محمد الرسول اللہ کے درمیان طے ہوئی. سہیل نے کہا ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھیے، محمد الرسول اللہ لکھنے کی اجازت نہیں دوں گا.
پیارے نبی نے کہا اچھی بات ہے مٹا دو بھائی رسول اللہ، سبحان اللہ، مٹا دو رسول اللہ، عبداللہ محمد بن عبداللہ ہی لکھ دو۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے کہا ناممکن ہے کہ میرے ہاتھ سے رسول اللہ مٹاؤں، میں ناممکن ہے اللہ کے نبی کہ میں آپ کے نام کے سامنے لکھا ہوا رسول اللہ مٹاؤں، میں مٹا نہیں سکتا۔ پیارے نبی نے کہا اچھا کہیں بتا دو میں خود مٹاتا ہوں۔ بتایا گیا، پیارے نبی نے اپنے دست مبارک سے وہ مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھا گیا کہ یہ وہ صلح کے شرائط ہیں جو سہیل بن عمر اور محمد بن عبداللہ کے درمیان طے پائیں، لکھ دیے، شرائط لکھ دی گئیں۔ اب دیکھ رہے ہیں قدم قدم پہ کیا زبردستی، جی کتنی زبردستی ہے کہ اس سال واپس جائیں گے اور آئندہ سال آئیں گے، پھر مکے والوں میں سے کوئی آ جائے مسلمان قبول نہیں کرنا، واپس کر دینا اس کو، اور اگر مدینے والوں میں سے کوئی ان کے پاس چلا جائے تو وہ واپس نہیں کریں گے۔ اور یہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جگہ بسمک اللہم، جی، اور محمد رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ۔ اچھا یہ ابھی شرائط لکھی جا رہی تھیں، ابھی اس پہ دستخط نہیں ہوا تھے، سائن نہیں ہوئے تھے، مکے سے ایک صحابی مسلمان ہو کر آ گئے، ابو جندل۔ یہ کون تھے ابو جندل؟ انہی سہیل کے بیٹے، جو سہیل مشرکین کی جانب سے سفیر بن کے آگے یہاں شرائط طے کر رہے ہیں۔ سہیل کے اپنے فرزند، سہیل کے اپنے لڑکے ابو جندل رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر انہوں نے بیڑیوں میں جکڑ رکھا تھا، بیڑیوں کے ساتھ بیڑیوں کو گھسیٹتے ہوئے کسی طرح آ کے حدیبیہ میں پیارے نبی کے سامنے اپنے آپ کو ڈال دیا۔ سہیل نے کہا کہ محمد واپس کرو ان کو، واپس کرو ان کو۔ پہلے کہا کہ ابھی جو ہم طے کریں نا مکے سے کوئی بھی آئے تم واپس کر دو گے، واپس کرو۔ پیارے نبی نے کہا ابھی تو بات چل رہی ہے، ابھی تو کوئی مکمل فائنل نہیں ہوئی ہے بات، ابھی تو شرائط لکھی جا رہی، ان کو چھوڑ دو، آئندہ آنے والوں پر قانون نافذ کریں گے۔ سہیل نے کہا نہیں، ان کو واپس کریں گے تبھی ہم ان شرائط کو مانیں گے، اور ان کو واپس نہیں کریں گے آپ تو پھر ہم نہیں مانیں گے۔ پیارے نبی نے کہا چلو اچھی بات، واپس کر دیا۔ اللہ اکبر۔ ابو جندل کو شرائط کے مطابق آپ نے طے کیا تھا کوئی بھی آئے گا واپس کر دیں گے، پیارے نبی نے واپس کر دیا۔ اور ایسے ہی واقعہ اس کے بعد ابو بصیر ایک صحابی آئے، ابو بصیر رضی اللہ عنہ، وہ بھی آئے اور پیارے نبی نے شرائط کے مطابق ان کو بھی واپس کیا۔ اس لیے کہ ابو بصیر مکے سے جب مدینہ آئے ان کے پیچھے دو کافر آ گئے مکے سے، مکے والوں نے دو کافر کو بھیج دیا کہ ابو بصیر تمہارے پاس آئے ہیں اور حدیبیہ کی شرائط کے مطابق ان کو واپس کرنا ہے، واپس کرو۔ پیارے نبی نے ابو بصیر رضی اللہ عنہ کو واپس کر دیا۔ دیکھیے سبحان اللہ، عہد و پیمان کا پاس و لحاظ، وعدے کا پاس و لحاظ، واپس کر دیا۔ اب ابو بصیر ان دونوں کافروں کے ساتھ مدینے سے نکلے مکہ جانے کے لیے، دونوں ابو بصیر کو پکڑ ذی الحلیفہ پہنچے تھے، مدینے کا جو میقات ہے آج، ذی الحلیفہ پہنچے تھے۔ وہاں ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے موقع تاک کر ان دونوں میں سے ایک کی تلوار لی، تلوار لے کے اس کی گردن اڑائی، ایک کا کام تمام ہو۔ دوسرا شخص جو تھا وہ خود بھاگ کر مدینے واپس آ گیا اللہ کے نبی کے پاس۔ اب ابو بصیر بھی مدینہ آئے، آگے کا اللہ کے نبی آپ نے تو اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنا عہد نبھا دیا، آپ مجھے واپس کر دیے تھے نا، اب پھر میں آ گیا ہوں، بس اب مجھے واپس نہیں کرنا۔ پیارے نبی نے کہا کہ ابو بصیر تمہاری وجہ سے یہ صلح کی شرائط جو ٹوٹ سکتی ہیں، چلے جاؤ۔ ابو بصیر کیا کیے، وہاں سے نکل کر کہا کہ اچھی بات ہے اللہ، مکہ نہیں جاؤں گا۔ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایک ساحلی علاقہ آتا ہے، جی ہاں، وہاں ابو بصیر آج اس جگہ کو عیس کہہ دیں، العیس، وہاں جا کر ابو بصیر رضی اللہ عنہ نے پڑاؤ کیا۔ ابو بصیر کے جب وہاں پڑاؤ کیے تو ابو جندل بھی کسی طرح سے، جن کو اللہ کے نبی واپس کرے تھے، مکے سے چھٹکارا پا کے وہ بھی آ کے ابو بصیر سے شامل ہو گئے۔ اب یہ ہوا جو بھی مکے میں مسلمان ہوتا، مدینہ جانے کے بجائے خود بخود ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ شامل ہو۔ ان کی ایک فوج بن گئی دھیرے دھیرے۔ جب ان کی ایک فوج بن گئی تو جس جگہ یہ لوگ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں سے مشرکین کے تجارتی قافلے گزرتے تھے، ان لوگوں نے مشرکین کے تجارتی قافلوں پہ حملے کرنے شروع کر دیے، مشرکین کی تجارت خطرے میں پڑ گئی۔ تو آگے چل کے ہوا یہ، مشرکین نے آگے درخواست کی، منت سماجت کی، محمد یہ جو شرط تھی نا کہ مکے سے کوئی آئے تو تم واپس کر دینا، اس کو ختم کر دیں گے، لے لو، تم قبول کر لو۔ سبحان اللہ، ہاں دیکھو اللہ کی مدد کیسے آتی ہے۔ تو بہرحال یہ تو خیر بات کی بات ہوئی،
لیکن جب یہ شرائط طے ہو رہی تھی، اللہ اکبر، یہ شرائط صحابہ سے ہضم نہ ہوئی. جیسے ہم نے کہا کیا زبردستی، بسم اللہ الرحمن الرحیم مٹاؤ، بسمک اللہم لکھو، رسول اللہ مٹاؤ، محمد بن عبداللہ لکھو. یہ سب شرائط صحابہ سے ہضم نہ ہوئی. اب پیارے نبی اتنا دب کے، جبکہ آپ کے ساتھ 1400 کی تعداد میں وہ صحابہ ہیں جو موت پر بیعت کر چکے تھے کہ آج ہم جان دے کر رہیں گے اگر ضرورت پڑی تو. ایسے جان نثار رکھتے ہوئے پیارے نبی نے ایسے دب کر صلح کی. یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی. صحابہ کی جانب سے پیارے نبی سے گفتگو کرنے کے لیے عمر بن خطاب آ گئے رضی اللہ عنہ وارضا. جلالی شخصیت، جذبات میں آ گئے حضرت عمر. حضرت عمر نے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم عمرہ کرنے والے ہیں؟ پیارے نبی نے کہا بالکل کہا تھا کہ عمرہ کرنے والے ہیں، مگر یہ کب کہا تھا کہ اسی سال کرنے والے ہیں؟ جی حضرت عمر نے کہا اے اللہ کے نبی، زمانے جاہلیت میں ہم نے کبھی ذلت اور رسوائی سے مفاہمت نہ کی، کمپرومائز نہیں کیا. آج اسلام میں آ کر اس طرح دب کر صلح کرنا اور اس طرح ذلت اور رسوائی سے کمپرومائز کرنا، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. آواز بلند ہو گئی. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی آواز بلند ہو گئی. ابو بکر آئے، آ کے عمر کو سمجھایا، کہا کہ عمر خاموش رہو، الجھو مت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. آپ اللہ کے نبی ہیں اور آپ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں اسی میں امت کی بھلائی ہوتی ہے. خاموش رہ جاؤ، مان جاؤ. حضرات، یہی مقام صدیقیت ہے، یہی مقام صدیقیت ہے. ابو بکر اسی لیے صدیق کہلائے. ایسے موقعوں پر جہاں سبحان اللہ اوروں سے بات مشکل سے ہضم ہوتی تھی، ابو بکر سمعنا واطعنا کہتے تھے. بہرحال حضرت عمر خاموش رہ گئے. اس کے بعد پیارے نبی نے لوگوں کو حکم دیا. اب سب احرام میں ہیں، حالت احرام میں ہیں، اور سب بہت ساروں کے ساتھ جانور ہیں جو حرم میں قربان کرنے کے لیے لائے ہوئے ہیں. پیارے نبی نے لوگوں سے کہا کہ سب اپنے اپنے جانور ذبح کر دو، سب اپنے اپنے جانور ذبح کر دو، اور اپنے سر کے بال مونڈ لو یا کٹنگ کر لو اور احرام کھول دو. لیکن دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی. اب بار بار کہہ رہے ہیں، نہ کوئی صحابی جانور ذبح کرنے تیار، نہ سر کے بال موڑنے تیار. پیارے نبی پریشان ہیں، اپنی ٹینٹ کے اندر خیمے میں داخل ہو رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں. ام سلمہ رضی اللہ عنہا جو اس سفر میں آپ کی اہلیہ زوجہ ام المومنین ساتھ تھیں، پیارے نبی کی پریشانی دیکھی تو کہا اللہ کے نبی کیوں پریشان ہیں آپ؟ پیارے نبی نے کہا ام سلمہ لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنے جانور ذبح کریں، سر کے بال مونڈیں، احرام کھول دیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ میرے حکم کی تعمیل نہیں ہو رہی ہے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا دیکھو عورت کا یہی کردار ہوتا ہے، خاتون کا یہی کردار ہوتا ہے، ایک مثالی بیوی کا یہی کردار ہوتا ہے کہ پریشان شوہر کو صحیح مشورے دینا، پریشان حال اب مردوں کو صحیح مشورے دینا عورت کا ایک کردار ہوتا ہے. پیارے نبی سے کہا اللہ کے نبی آپ تشریف لے جائیے، آپ تشریف لے جائیے اور لوگوں کے سامنے پہلے آپ اپنا جانور ذبح کیجئے اور اپنے سر کے بال مونڈیے اور پھر دیکھیے. پیارے نبی تشریف لے گئے، آپ نے اپنا جانور ذبح کیا، اپنے سر کے بال مونڈوائے، اور آپ کو دیکھ کر سارے صحابہ ٹوٹ پڑے اور سارے صحابہ نے اپنے اپنے جانور ذبح کیے، سر کے بال مونڈ لیے اور وہیں اپنا احرام سارے صحابہ نے کھول دیا. اور وہاں سے واپس ہی پھر مکے کے مدینہ کی طرف مدینہ واپس ہو رہے تھے. حضرات آسمان سے وحی نازل ہو گئی، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جس صلح کو صحابہ اپنی ہار سمجھ رہے تھے، شکست سمجھ رہے تھے اور ذلت و رسوائی سے کمپرومائز سمجھ رہے تھے، آسمان سے آنے والی وحی نے اس کو فتح مبین قرار دیا اور سب سے بڑی جیت قرار دیا کہ اے پیغمبر ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی ہے. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. حضرت عمر کہتے ہیں کہ اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا کی وحی جب نازل ہوئی تب مجھے شرح صدر ہو گیا، تب مجھے ایک اطمینان ہوا اور شرح صدر ہوا کہ جو کچھ ہوا ہے یہ ہماری شکست نہیں ہے. ویسے حضرت عمر کہتے ہیں
کہ جو غلطی اس وقت مجھ سے ہو گئی تھی، پیارے نبی سے ذرا سخت کلامی میں نے کر دی تھی، باقی زندگی میں اس غلطی کو یاد رکھ کر توبہ کرتے ہوئے میں نے محض اس غلطی سے توبہ اور کفارہ کے لیے بہت سارا صدقہ کیا، بہت سارے نفل روزے رکھے، بہت ساری نفل نمازیں پڑھیں، یہاں تک کہ مجھے اطمینان ہو گیا کہ اللہ کے پاس میری یہ لغزش معاف ہو چکی ہوگی۔ توبے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ نہیں کہ ہم صرف زبان سے اللہ سے کہہ دیں پروردگارہ غلطی ہو گئی معاف کر دے استغفر اللہ، ٹھیک ہے، لیکن توبے کے مکملات میں سے ہے کہ کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے صدقہ کیا جاتا ہے، کسی بھی گناہ سے توبہ کرنے کے لیے نفل عبادتیں کی جاتی ہیں، نفل نمازیں پڑھی جاتی ہیں، نفل روزے رکھے جاتے ہیں، یہ توبے کے مکملات میں سے یہ چیز ہے۔ حضرات، غور کرنے کی بات ہے کہ اس صلح کو جو بظاہر دب کر کی گئی تھی اور شکست کی صورت میں نظر آ رہی تھی، قرآن مجید نے فتح مبین قرار دیا۔ فتح مبین، سب سے بڑی جیت۔ یہ کیسے جیت ہو گئی؟ یہ جیت کیسے ہو گئی؟ ہاں، یہ جو ہے بات کے حالات کو دیکھو تو سمجھ میں آتا ہے۔ واللہ یہ صلح جو بظاہر دب کر کی گئی تھی، واللہ یہ بہت بڑی جیت تھی، بہت بڑی فتح تھی۔ کیسے؟ اس صلح کے نتیجے میں آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد اسلام کی دعوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی۔ اتنی تیزی سے اسلام پھیلا، اتنی تیزی سے اسلام پھیلا اس کے بعد، اللہ اکبر، کہ آپ دیکھیں گے صلح حدیبیہ میں پیارے نبی سن 6 ہجری میں آئے تو صرف 1400 صحابہ آپ کے ساتھ، لیکن 2 سال بعد سن 8 ہجری میں مکہ فتح کرنے کے لیے آئے تو آپ کے ساتھ 10,000 صحابہ تھے، 10,000 کی تعداد میں۔ 2 سال پہلے صرف 1400 اور 2 سال بعد 10,000 کی فوج۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے بعد اسلام کتنی رفتار سے پھیلا۔ اور سبحان اللہ، اس صلح کے نتیجے میں کیا ہوا؟ مشرکین بھی ذرا ٹھنڈے پڑے، ورنہ تو اب تک خالی لڑنے ہی کی سوچتے تھے، جنگ کرنے ہی کی سوچتے تھے۔ صلح ہوئی، وہ ذرا ٹھنڈے ہوئے اور ان کو مسلمانوں سے ان کے تعلقات ہوئے، قریب آنے کا موقع ملا، ٹھنڈے دماغ سے سوچنے لگے۔ اللہ اکبر، ان کے بڑے بڑے سردار مسلمان ہو گئے۔ خالد بن ولید، اللہ اکبر، وہ سپہ سالار صلح حدیبیہ کے بعد ہی مسلمان ہوئے۔ عثمان بن طلحہ، جن کے پاس کعبۃ اللہ کی چابی تھی، کعبۃ اللہ کی چابی رکھنے والے، صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ عمرو بن العاص، اللہ اکبر، جنہیں داہیۃ العرب کہا جاتا تھا کہ پورے عرب کے چالاک ترین انسان، عمرو بن العاص صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان ہوئے۔ جب یہ تینوں آئے مسلمان ہونے کے لیے، عمرو بن العاص آئے، خالد بن ولید آئے اور عثمان بن طلحہ آئے، تو پیارے نبی نے مدینے میں صحابہ سے کہا، یہ دیکھو یہ مکہ ہے جس نے اپنے کلیجے کو جو ہے تمہارے سامنے ڈال دیا ہے۔ یہ کلیجے کے ٹکڑے ہیں مکے والوں کے، مکہ نے اپنے کلیجے کے ٹکڑوں کو جو ہے تمہارے سامنے جھکا دیا ہے، تمہارے در پہ جو ہے ڈال دیا ہے۔ حضرات، یہ سیاسی فتح نہ تھی، سیاسی ناحیے سے دیکھو تو مسلمان دب کر مانے تھے، لیکن اس شکست کو فتح اس لیے قرار دیا گیا کہ یہ دعوتی فتح تھی، یہ تبلیغ کی فتح تھی، یہ دعوتی ناحیے سے فتح تھی۔ اور اسلام دعوتی مذہب ہے، تبلیغی مذہب ہے۔ اسلام آیا ہے پھیلنے کے لیے، اسلام آیا انسانوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے۔ سیاسی ناحیے سے دیکھو تو سچ ہے، مسلمانوں کو واپس جانا پڑا، دب کر شرائط ماننی پڑی، لیکن تبلیغ کے ناحیے سے دیکھو اس صلح کے نتیجے میں اسلام کی رفتار تیز ہو گئی، اس لیے اس کو جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا کا منظر سامنے آ گیا، اس لیے اس صلح کو جو ہے فتح مبین قرار دیا گیا۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ عمرو بن العاص آئے تھے اس موقع پر اور آ کے کہا تھا، یا رسول اللہ ابسط یدک فلیبایعک، اے اللہ کے نبی ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں، یعنی اسلام لانا چاہتا ہوں۔ کہا ابسط یدک فلیبایعک، ہاتھ پھیلائیے، میں بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ پیارے نبی نے ہاتھ پھیلایا بیعت کرنے کے لیے، عمرو بن العاص نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ پیارے نبی نے پوچھا، ما لک یا عمرو، پیارے نبی نے کہا، عمرو کیا بات ہے، تم ہی تو بولے تھے کہ ہاتھ پھیلاؤ، اور جب میں نے ہاتھ پھیلایا تو تم نے اپنا ہاتھ سمیٹ لیا۔ قال اردت ان اشترط، کہا کہ اللہ کے نبی بیعت کرنے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں، اسلام قبول کرنے سے پہلے ایک شرط رکھنا چاہتا ہوں۔ کہا کیا شرط؟ کہا کہ ان یغفر لی، شرط یہ رکھنا چاہتا ہوں میں اسلام قبول کروں گا اس شرط پر کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں،
میں اسلام بیعت کروں گا اس شرط پر کہ میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ پیارے نبی نے کہا اما علمت یا عمر ان الاسلام يهدم ما كان قبله وان الحج يهدم ما كان قبله وان الهجرة تهدم ما كان قبلها؟ کہا کہ عمر جو چیز تم مانگ رہے ہو شرط رکھ کر، وہ چیز شرط رکھے بغیر تمہیں حاصل ہو رہی ہے۔ تمہیں نہیں معلوم کہ اسلام لانے سے، اسلام سے پہلے کیے گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جس طرح حج کرنے سے حج سے پہلے کیے گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ہجرت کرنے سے ہجرت سے پہلے کیے گئے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ تمہارے شرط رکھنے کی ضرورت نہیں، بنا شرط رکھے تمہیں یہ چیز حاصل ہو رہی ہے۔ حضرات، صلح حدیبیہ کو جو فتح مبین قرار دیا گیا، بہت بڑی فتح، بہت بڑی جیت، اس کا ایک ریزن اور ایک سبب یہ بھی کہ صلح حدیبیہ میں مشرکین نے مسلمانوں کو ایک قوم اور ایک امت کی حیثیت سے تسلیم کر لیا۔ صلح حدیبیہ سے پہلے تک مشرکین مسلمانوں کو ایک قوم کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہ تھے، ایک امت کی حیثیت سے ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ تو ہمیشہ یہی کہتے ہم ان کو مٹا دیں گے، ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ لیکن جو کمپرومائز ہوا، جو صلح ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے مسلمانوں کو تسلیم کر لیا، مسلمانوں کی قوت کو، مسلمانوں کی طاقت کو اور مسلمانوں کے وجود کو تسلیم کر لیا۔ اس حیثیت سے بھی یہ صلح فتح مبین تھی۔ اور حضرات یاد رکھنا، صلح حدیبیہ کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی، صلح حدیبیہ کا ایک بہت بڑا سبق یہ بھی کیا ہے کہ دنیا میں انسان ہمیشہ جیت کر ہی نہیں جیتتا ہے، دنیا میں انسان ہار کر بھی جیتتا ہے۔ ہاں یاد رکھنا، دنیا میں اللہ کے نبی نے صلح حدیبیہ سے یہ سبق دیا کہ کبھی کبھی فتح شکست کے راستے سے بھی آتی ہے، کبھی کبھی انسان ہار کر بھی جیتتا ہے۔ تو لہٰذا اپنے نفس کو دبانے کی کوشش کرو، اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کرو۔ کبھی کبھی زندگی میں جیت ہار کے راستے سے بھی آتی ہے۔ من تواضع للہ رفعہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بن جائے اللہ اس کو رفعتیں عطا کرے گا، بلند کرے گا۔ تو زندگی میں جیت ہار کے راستے سے بھی آتی ہے۔ اور صلح حدیبیہ میں پیارے نبی نے یہ سبق بھی دیا، یہ درس بھی دیا کہ جوش پر ہوش کی حکومت ہونی چاہیے، جوش پر ہوش کی حکومت ہونی چاہیے۔ اگر ہوش پر جوش حکومت کرنے لگ جائے تو پھر اس کے نقصانات بڑے خطرناک ہوتے ہیں۔ صلح حدیبیہ یہ جو ہے ہوش کی جیت تھی، جوش پر ہوش کی جیت تھی۔ پیارے نبی نے یہاں جوش کو دبایا اور ہوش کو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہوش کی بات مانی۔ اسی کو حکمت کہتے ہیں، اسی کو حکمت کہتے ہیں۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اور حضرات، صلح حدیبیہ کو جو فتح مبین قرار دیا گیا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہم نے آپ کو بہت بڑی فتح عطا کی، بہت بڑی کامیابی۔ غور کرو، اللہ اکبر، آگے چل کے مکہ فتح ہونے والا ہے، مکے کی فتح کو فتح مبین نہیں کہا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے یہ، مکے کی فتح کو جب مکہ پورا فتح ہو گیا، خانہ کعبہ پہ مسلمانوں کا کنٹرول ہوا اور شرک ہمیشہ کے لیے دب گیا، ختم ہو گیا مکے سے، اس فتح کو، اس جیت کو فتح مبین نہیں کہا گیا، لیکن صلح حدیبیہ کو فتح مبین اور سب سے بڑی جیت کہا گیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کتنا پرامن مذہب ہے۔ گویا پیارے نبی نے اپنی زندگی کی سب سے بڑی جیت یہ ایک قطرہ خون بہائے بغیر حاصل کی، ایک قطرہ خون بہائے بغیر۔ اسلام کی نظر میں، قرآن کی نظر میں پیارے نبی کی جو 80 سے زائد جنگیں تھیں، جیسے ہم نے کہا مدنی زندگی میں چھوٹی بڑی 80 سے زائد لڑائیاں ہوئی کافروں سے، ان 80 سے زائد جنگوں میں، ان 80 سے زائد لڑائیوں میں قرآن مجید صلح حدیبیہ کو سب سے بڑی جیت قرار دیتا ہے، فتح مبین قرار دیتا ہے، جس میں نہ لڑائی ہوئی، جس میں نہ تیر چلا، جس میں نہ تلوار چلی، جس میں نہ ایک قطرہ انسانی خون بہا۔ تو جو نبی اپنی زندگی کی سب سے بڑی فتح ایک قطرہ خون بہائے بغیر حاصل کرے، اس نبی کو دہشت گرد کہنا، اس نبی کے لائے ہوئے مذہب کو دہشت گرد قرار دینا، اس نبی کی لائی ہوئی کتاب کو دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب کہنا، سوچو اور بتاؤ کہ یہ انصاف کا کتنا بڑا خون ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور حضرات، صلح حدیبیہ یہ اتنی اہم چیز ہے، اتنا اہم مرحلہ ہے یہ۔ صلح حدیبیہ کا یہ واقعہ
عہد نبوی میں، سیرت نبوی میں اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ آسمان سے یہ وحی بھی نازل ہو گئی کہ وہ صحابہ جو غار حرا میں اقرأ بسم ربک کی وحی آنے کے بعد سے صلح حدیبیہ تک اسلام لائے، اور پھر وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حدیث لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل، لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ کہا کہ لوگوں یاد رکھو، صحابہ سے خطاب کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم میں سے جو لوگ صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے، صلح حدیبیہ سے پہلے جہاد کیے، صلح حدیبیہ سے پہلے خرچ کیے، وہ اور وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، صلح حدیبیہ کے بعد خرچ کیے، صلح حدیبیہ کے بعد جہاد کیے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں فتح سے مراد راجح قول کے مطابق صلح حدیبیہ۔ یہ اور بات ہے کہ بعض مفسرین نے فتح مکہ بھی مراد لیے، لیکن جمہور مفسرین کے نزدیک اس آیت میں فتح سے مراد صلح حدیبیہ ہے۔ سوچو تو صحیح، یہ کتنا، یعنی صلح حدیبیہ عہد نبوی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے، یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ سے پہلے اسلام لائے اور وہ صحابہ جو صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے، یہ دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور اس کو آپ سمجھیے اس حدیث کی روشنی میں۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، دو صحابہ میں کچھ بات چیت ہو گئی۔ جی ہاں، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ زبان درازی کر دی۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ، انہوں نے عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے حق میں کچھ سخت جملے کہہ دیے۔ ہاں، خالد بن ولید صلح حدیبیہ کے بعد اسلام لائے ہوئے صحابی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف سابقین اولین میں سے ہیں، ابتدائی دور میں اسلام لانے والوں میں۔ جب خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے کچھ سخت جملے کہہ دیے، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ، دونوں صحابی ہیں، دونوں فضیلت والے، دونوں کی بڑی منقبتیں ہیں، لیکن فرق مراتب ضرور ہے۔ اس وقت پیارے نبی نے کہا تھا لا تسبوا اصحابی، صحابی سے مخاطب ہو کے کہا میرے ان صحابہ کو برا بھلا نہ کہو جنہوں نے اسلام لانے میں سبقت کی۔ لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ لو انفق احدکم مثل احد ذہبا لما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے کہ تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا۔ دیکھو بہت غور کرنے کی بات، خطاب کس سے؟ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے، جو صلح حدیبیہ کے بعد تم میں سے کوئی شخص احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر لے۔ میرے صحابہ نے میرے ساتھ رہتے ہوئے جو ایک مد صدقہ کیا تھا، گیہوں کا، جو کا، ایک مد آدھا کلو اور کچھ زائد، ایک مد جو صدقہ کیا تھا، تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر کے بھی اس ایک مد کے صدقے کے اجر و ثواب کو نہیں پہنچ پاؤ گے۔ پتہ چلا میرے بھائی، صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لانے والے صحابی صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابی کے مقام اور مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ جب صحابی کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے تو غلط ہیں یہ دعوے جو لوگ نعوذ باللہ بات کے ادوار میں، جن کو انہوں نے بزرگ سمجھا، جن کو انہوں نے ولی سمجھا، نعوذ باللہ اولیاء کو، اماموں کو، ائمہ کو صحابہ سے زیادہ مقام دینا، صحابہ سے زیادہ اونچا مرتبہ دینا، اور یہ سمجھنا کہ فلاں ولی، فلاں بزرگ یہ نبی کے بعد اس امت میں سب سے اونچا مقام رکھتے ہیں۔ یاد رکھو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، طبقہ صحابہ کے ادنا سے، جیسے ہم نے کہا صحابہ کے مراتب ہیں، صحابہ کے درجات ہیں، ادنا سے ادنا صحابی جو سب سے صحابہ کے درجات میں سب سے آخری درجے کے جو صحابی ہیں، بعد کی آنے والی نسلوں میں کتنا بڑا اللہ کا ولی ہو، اس صحابی کے مقام کو بھی نہیں پہنچ پائے گا۔ مقام صحبت بہت عظیم چیز ہے۔ مقام صحبت، نبی کا صحابی بننا، نبی کے صحابی بننے کا شرف رکھنا، یہ اتنا بڑا شرف ہے، اللہ اکبر۔ اسی لیے تو کس سے امام احمد سے پوچھا گیا تھا رحمۃ اللہ علیہ، یا کئی لوگوں کی طرف، کئی اہل علم کی طرف یہ بات منسوب ہے، معاویہ بن ابو سفیان اور عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، دونوں کے درمیان بعض لوگوں نے مقارنہ کرنا چاہا، دونوں میں کون افضل ہیں؟
معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، لیکن وہ صحابی ہیں جو صلح حدیبیہ کے بعد ایمان لائے، اور ان کے کچھ فیصلے ایسے ہیں جن سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خلافت کو علی منہاج النبوہ پھر سے قائم کیا۔ ان کی بڑی منقبت ہے، مگر وہ صحابی نہیں، وہ تو تابعی تھے۔ عمر بن عبدالعزیز کا بڑا مقام، بڑا مرتبہ۔ کسی نے پوچھا احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ؟ کس کے درمیان وہ مقارنہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ ایک صحابی اور ایک تابعی کے درمیان۔ کہا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ وارضا یہ افضل ہیں یا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ افضل ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ فضیلت کی کیا بات کر رہے ہو، اللہ کی قسم عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی کی ساری عبادتیں، اپنی ساری فضیلتیں لے کر آ جائیں، معاویہ رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی کے ساتھ رہ کر جو جہاد کیا تھا، جہاد میں شرکت کی تھی، اور جہاد میں شرکت کرتے ہوئے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نیچے سے جو دھول اڑی تھی، عمر بن عبدالعزیز اپنی زندگی کی ساری فضیلتیں لے کر آ جائے اس دھول کے برابر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ یہ مقام صحبت ہے، یہ مقام صحبت ہے۔ لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجة من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا۔ پتہ چلا کہ صلح حدیبیہ ایک ایسا اہم موقع ہے، ایک ایسا ٹرننگ پوائنٹ ہے کہ سیرت نبوی میں اس کی بڑی اہمیت ہے، اور اس سے پہلے جو صحابہ اسلام لائے، اسلام کے لیے قربانیاں دیے، اسلام کے راستے میں خرچ کیے، ان کی فضیلت ہی الگ ہے، ان کی منقبت ہی الگ ہے۔ حضرات، ہمارا دوسرا موضوع جو آج کے درس سے متعلق تھا وہ بادشاہوں کے نام خطوط۔ انشاءاللہ یہ موضوع ہم کل اس موضوع پر روشنی ڈالیں گے، اس موضوع کے ساتھ فتح مکہ پر کل روشنی ڈالی جائے گی۔ آج اسی پر اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم سب کو، آپ سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنی عملی زندگیوں کو سیرت رسول کے سانچے میں ڈھال سکیں۔ اللہم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔